الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، 8واں نبوت کا سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ہمراہ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ہیں۔ 7واں سال گزر گیا شعب ابی طالب کی گھاٹی میں، 8واں سال اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے باہر آئے، مینا کی وادی میں تشریف فرما تھے چند 4-5 صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز واقعہ دنیا والوں کو دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہرحال دیکھنے والوں نے دیکھا اس حیرت انگیز منظر کو، لیکن دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ دور سے سفر کر کے 2-4 دن بعد آنے والے قافلوں سے بھی انہوں نے پوچھا، تصدیق کی، اور قافلوں والوں نے بھی بتایا کہ ہاں ہم نے بھی یہ منظر سفر کے دوران دیکھا ہے، لیکن بہرحال ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا۔ دنیا والے ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو اگر قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو ان کی بھی آرزو خواہش ہوتی ہیں کہ ایسے معجزے انسان کو مل جائے، کم از کم ہمارے نبی کے پاس تو ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے روایتیں گھڑ کر کوشش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سارے معجزے تھے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو کہیں گے مان لیں گے، لیکن غیر مسلم سوال کرے گا تو جواب کیا دیں گے؟ میرا استدلال اتنا ہی ہے، جواب ہے تو الحمدللہ۔ ہمیں انکار کر کے ملنا کیا ہے، اقرار کر کے ملنا کیا ہے؟ پہلی چیز میرا سوال یہ رہتا ہے کہ کیا میں چند چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے آپ کے درجے کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا اگر میں وہ چیزیں منسوب نہ کروں گا تو نعوذ باللہ آپ کا مقام قدر و منزلت گھٹ جائے گی؟ نہیں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آپ کے ہمارے نبی خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکے؟ اب زیادہ اور غلو کیجئے تو پھر خدا کے مقام پر پہنچا دیں۔ لیکن انسانی مزاج اور ذہن ان چیزوں میں بڑا لگتا ہے، لاٹھی ڈالی ازدہ بن گیا، اب لوگوں کو ڈراتے پھرو، بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ یہ ازدہ ڈس لے گا، تجھے نگل لے گا۔ اب وہ مرتا کرتا انہیں تو کلمہ پڑھ ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا اسلام پسند نہیں ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور میں تو ایسا نہیں۔ اب اللہ کو وہ اسلام مطلوب ہے جو بندہ کائنات پہ نظریں ڈال کر دیکھے، اپنے دور کی ترقی کے اعتبار سے جو علم اس نے حاصل کیا اس کی بنیادوں پر دلیلیں قائم کرے، اسے معلومات ملے، پھر وہ خدا کی خدائی کو مانے۔ پہلے کائنات کے مناظر پر نظر ڈالے کہ ان کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، پھر اس کو مانے۔ اور یہ کام کرانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو SCIENCE سائنس کی طرف متوجہ کیا. حالانکہ SIGNS سائنس، یہ سائنس، یہ نشانیاں تو کائنات میں ہر دور میں موجود رہی ہیں، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کے امتیوں نے کبھی اس پر کبھی غور نہیں کیا. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور سے ایک علم کا ایسا سیلاب آیا ہے کہ صرف 1400 لاکھوں سال سے دنیا چل رہی ہے، زمین سے لوگ چمٹے ہوئے رہے، لیکن 1400 سال میں آج انسان مریخ تک پہنچ چکا ہے، اس کے راکٹ پہنچ چکے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہبل کے ذریعے وہ کائنات کا 24 گھنٹے لیبارٹریز جائزہ لے رہی ہیں اور انہیں پتہ چل رہا ہے اس کائنات میں صرف اضافہ ہی ہو رہا ہے. اسی لیے تو آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال بھی فرما چکے ہیں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے دیے بھی، اور آنے والے دور میں، آنے والے سوروں میں مزید ہم پڑھیں گے کہ اللہ صاف فرمائے گا کہ آپ کو یہ معجزے ہم دیں گے نہیں، آپ چاہیں تو لائیے، زمین میں سرنگ لگا کے لائیے، جا کے معجزہ لائیے، آسمان میں سیڑھی لگا کے معجزہ لائیے. اس لیے کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا زندہ معجزہ آپ کی شخصیت ہے. اس بدترین ماحول میں پرورش پا کر، ماں کی گود سے لے کر اب عمر کے آپ 48ویں سال ہے، 48 ایئرز، اور آپ کا کردار آئینے کی طرح ان لوگوں کے سامنے ہے. اس سے بڑھ کر زندہ معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی پاک سیرت اور کہاں ملے گی. اب تم اگر یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہو کہ لاٹھی ڈال دی اژدہا بن گیا، ہاتھ کو جیب میں ڈال کے نکالا سورج کی طرح چمک رہا ہے، اندھے کو ہاتھ لگایا دیکھنے لگا، مردے کو ہاتھ لگا ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا، یہ معجزے ہم خاتم النبیین کو نہیں دیں گے. ورنہ پھر ہوگا یہ، آپ خود سوچئے، امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مطالبہ کرتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ملی تھی، اسلام غالب آ گیا، ہم بیچارے غریب، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں ہمیں بھی ملیں گی تو ہم بھی اسلام کو غالب کر دیں گے. نہیں، اللہ نے آخری نبی کے صحابہ کو اس قسم کے معجزے نہیں دیے. البتہ کچھ اندرونی قوتیں ہیں، ہمت ہے، شجاعت ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، مزاج میں ایڈونچر ہے، کسی بھی مرحلے سے نمٹنے کے لیے جذبے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو بروئے کار لاؤ. اور یہ تمام چیزیں ایمان کے تابع ہوں گی تو پھر وہی معجزوں کا کام انجام دیں گی تمہارے سامنے. بم تمہارے سامنے آ کر گرے گا، پھٹے گا نہیں. پانی تمہارے لیے سخت زمین کی طرح بن جائے گا، ہوائیں تمہیں لے کر اڑیں گی، اس لیے کہ تم ایسے فرما بردار اللہ کے بن جاؤ کہ کائنات کی دیگر مخلوق کی طرح تم بھی مسلم کہلاؤ. تو ایک دوست دوسرے دوست کا ساتھ دیتا ہے، یہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ ایمان تو پیدا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں جب یہ تو اطلاع دی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وقت قریب آ گیا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے. اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ایک آیت دہرائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی اس کی طرف پلٹنے والا؟ قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اس کی تعلیمات اور ہدایات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عمل کے مطابق بندہ جب عمل کرے گا، اپنی زندگی کو ڈھالے گا اس پیٹرن پر، اس رخ پر، اس اسٹائل پر،
تو پھر دنیا میں وہ نتیجے برآمد ہو گئے جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آئیے دیکھیں، مکہ مکرمہ ہے، نبوت کا 8واں سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اپنے قبیلوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان نازل فرما رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑا بابرکت ہے، ہر چیز میں بڑھوتری دیتے جاتا ہے۔ ایمان لاؤ تو بڑھوتری نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، اضافہ نہیں ہوگا، ہر چیز میں اضافہ ہوگا ایمان لاؤ گے تو۔ وہ درجے کو تو پیدا کرو، اللہ کی توحید کے ماننے والے تو بن جاؤ، تو پھر اللہ دنیا میں اگر تم ایسے ماننے والے بن جاؤ گے تو آخرت میں بھی بڑی تمہاری تعریف کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں بار بار تعریف کی اور ایک ہی جملہ فرما، وما کان من المشرکین۔ کیوں آخر یہ جملہ کیا دہرانے کی ضرورت ہے بار بار؟ اور بقول شاعر کہ اگر ہم اس راستے پر چل پڑیں گے تو قیامت میں کیا ہوگا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ جہاں خدا کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق کی بات آ جائے وہاں پر کسی قسم کی رسم رواج طریقوں پر ہم عمل نہیں کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو نظام زندگی دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اس کے ایک ایک گوشے کے بارے میں تعلیمات دی، اور اس پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت آئی، پیار آیا، اب سے تعبیر کیا۔ دیکھ لیجئے سورہ اسراء اٹھائیے، 17واں پارہ، 17واں سورہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد عبدہ۔ اس کے بعد والا سورہ اٹھائیے 18 سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ عبد کیوں یہ، اور یہاں پر تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ ظاہر وہ خالق ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ جسے چاہتا ہے اسے عبد اپنا بندہ کہہ کے پکارا، تاکہ ان کے امتی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور دوسری قوموں کی طرح غلو کر کے، ایگزیجریٹ کر کے اپنے نبی کو اس مقام پہ نہ پہنچا دے جہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ اپنے بندے پر یہ فرقان جو حق و باطل کا فرق بتانے والی چیز ہے یہ نازل اس لیے کیا ہے، جہان والوں کو لیکون للعالمین نذیرا، تمام دنیا والوں کو اور قیامت تک کے لیے۔ کون سا خدا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تمام جہان والوں کا بادشاہ، زمین آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی۔ لیکن لوگوں نے کیا، وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اسے چھوڑ کر لوگوں نے اپنے اپنے اللہ بنا لیے، خدا بنا لیے، اور ان خداؤں کا حال یہ ہے کہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، انہوں نے دنیا میں کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، پیدار کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ میرے ماں باپ نے مجھے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، ان کے ماں باپ نے انہیں پیدا کیا، پھر اسی طریقے سے ہوتے ہوتے پہلا دنیا کا جوڑا، اسے کس نے پیدا کیا؟ اب جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود ڈارون کی تھیوری کو مانتے ہیں تو ماننے دیجیے نا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا کام تو صرف سمجھانا، نبی کا کام کیا تھا؟ علیک البلاغ علینا الحساب، آپ پہنچا دیجئے، ڈنڈا لے کر مسلمان مت کیجئے انہیں، وما انت علیہم بجبار، ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو، آپ پیغام پہنچا دیے قولاً و عملاً، آپ کے امتی بھی یہی کام کرے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہ جن کو خدا بنائے وہ خود پیدا ہوئے ہیں،
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ اپنی ذات کے لیے نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا. اور جتنے بزرگان دین کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، بچوں کی شکل میں دنیا میں آئے، جوانی، لڑکپن، ادھڑ عمر، بڑھاپا، دکھ، بیماری، شادی، بیاہ، ان تمام مراحل سے گزرے. اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی مجرد رہا ہو تو رہا ہو، بقایا سارے تمام مراحل سے گزرے. ایک وقت آیا اپنے رب کے پاس لوٹ کے چلے گئے. پھر خدائی کہاں ان کے پاس؟ اگر وہ خدائی طاقتیں ان کے پاس ہوتی تو یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جاتے. کسی قوم کے اندر کوئی بشر ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا. ہم نے کسی انسان کو ایسی کسی مخلوق کو یہ عمر دی نہیں کہ وہ ہمیشہ زمین پر رہے. ہاں ایک استثناء ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے آئے، ابھی تک حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں. لیکن احادیث کے مطابق ایک وقت آئے گا، زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، اولاد سے اللہ نوازے گا. پھر ایک وقت مقررہ کے بعد دنیا میں طبعی موت کا مزہ چکھ لیں گے. اس لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فتویٰ خالی نہیں جاتا. کل نفس ذائقۃ الموت. نہ ان کو موت پر قابو ہے، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ان ھذا الا افک افترا. یہ گھڑی ہوئی بات ہے. اور کوئی باہر کا آدمی آ کر مدد کر کے جاتا ہے. ارے بھائی باہر کا آدمی کون ہے؟ مکے کے تم سردار ہو، ہر موڑ نکڑ کو گھیر کر کھڑے رہو. اور جیسی وہ آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، رنگے ہاتھوں دنیا والوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ صاحب ہیں، یہ سکھا کے جا رہے ہیں. ختم ہو گئی بات. ریڈ ہینڈڈ تم پکڑ سکتے ہو اس لیے کہ تم مکے کے سردار ہو، مختلف قبیلوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے سردار بھی نہیں ہیں. قبیلے کے سردار حضرت عبد المطلب ہے، حضرت ابو طالب ہے. پھر تمہیں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ خالی تم من گھڑ باتیں کر رہے ہو. کبھی کہتے ہو خیالات ہے، کبھی شاعری ہے، کبھی کوئی آدمی سکھا کے جا رہا ہے. اور جب اور کوئی بات نہ ملے تو کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین. یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو کائنات کے راز جانتا ہے، زمین و آسمانوں کے راز، اور بڑا رحیم ہے. انہ کان غفورا رحیم، بہت معاف کرنے والا ہے. ہمیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بغیر کوئی خاص چیزیں دیکھے کہ خدا کو نہیں مانے گا. لیکن اس کا مطلب فرشتے کو بھیج دیں. دنیا مل کر کوشش کر ایک فرشتے کو پکڑ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے. اب وہ فرشتہ جب ایک ایک کی پٹائی کرنا شروع کرے گا، ہر کوئی ڈر کے ایمان لائے گا. تو اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. ڈر خوف کا ایمان اللہ کو پسند نہیں. ان کا اور پھر مزید اعتراض، قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پاس سے ان کے پاس پیغام آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ان کو بازاروں میں نہیں گھومنا چاہیے. بھائی بازاروں میں الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، عورتیں مرد گھومتے پھرتے رہتے، نظریں بھٹکتی ہیں. کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد جب ہضم ہو جائے تو پھر وہ کھانے کا غلاظت نکالنے کے لیے پھر اس کی ضرورت ہے. اللہ والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا نہیں، میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور وہ جو لوازمات زندگی تمہارے ساتھ رکھے ان کے ساتھ بھی ہیں. تم بچے پیدا ہوتے وہ بھی تمہارے نبی بھی عبداللہ اور آمنہ، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے. پھر ان کو اس بچپن کے عالم سے، ماں کی گودی سے لے کر آج 48 سال تک تم نے چلتے پھرتے دیکھا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی 2.5-3 سال کی عمر میں لڑکھڑا کے چلنا شروع کرے، سہارا لیتے تھے، پکڑتے تھے. ایسا نہیں ماں کے وہ پیٹ سے نکلے اور چلنا شروع کر دیا اور ایک دم 2-4 دن میں جوان ہو کے رہ گئے اور داڑھی وغیرہ سب آ گئی، اب لوگوں کو اللہ کی تعریف دے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کے باوجود تمہارے شعور نہیں آ رہا تم کو. پھر ان کے اعتراضات میں لو انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. ایک فرشتہ کیوں نہیں آیا بھائی اللہ کا؟ جب فرشتہ پیغام لاتا ہے، ایک فرشتہ ہمیشہ اردلی میں رہتا ہے، ان کے لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جو انکار کرتا فرشتہ ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دیتا.
اللہ فرما رہے ہیں ان کے مطالبات ابھی کم نہیں ہیں. اور یلقی الیہ کنز، خزانہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلو خزانہ ہو جاتا تو آپ کو کیا ہے، دنیا والوں کو کیا؟ فرض کیجئے کروڑوں سے اللہ نے آپ کو نواز دیا، تو آپ کے رہنے والوں کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ ان کا یہ اگر پیسہ ہوتا تو ہم کو دیتے پیسہ، تو تم پیسے کی وجہ سے ایمان لانا چاہتے ہو؟ کھانے پینے کی اشیاء تمہارے گھر کو ہم ماہانہ بھیجنا شروع کریں تو تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی ہم تمہیں کچھ دیں گے تو یہ لالچ کی بنیاد پر ایمان تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی کائنات پہ غور کرو اور دیکھو کتنا عظیم ہے، تمہاری زندگی کی موت کا مالک ہے وہ، پیدائش سے لے کر موت تک پل پل تم اس کی نظروں کے سامنے ہو، اور دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے نبی، یہ مقصد سمجھانے کے لیے دنیا میں. اور آخری ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے خود کھاتے ہم کو بھی کھلاتے. آخری ہے کہ ان پر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، دماغی حالت نعوذ باللہ. انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیف ضرب لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں چاٹ رہے ہیں آپ پر، خود بھٹک گئے ہیں. اللہ چاہا تو آپ کے لیے باغات کا ایک سلسلہ قائم کر دے، آپ کے لیے محلوں پر محلیں تعمیر کر دے، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے. بل کذبوا بالساعۃ، اصل یہ ہے کہ آخرت کو نہیں جھٹلائے. آپ کو ہم کچھ دے نہ دیں، ان کو موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے پوچھ لیجیے. ان کے باپ کہاں ہیں، ان کے دادا کہاں ہیں؟ نسلوں کی نسلیں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی ہیں، اور ہر انسان کو معلوم ہے مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے آ کر بتایا؟ کوئی جاننے والا آج تک واپس آیا؟ اسی لیے تو شاعر نے بڑی حسرت سے کہا تھا نا، یا الہی کون سی بستی ہے وہ جو گیا واپس ادھر آتا نہیں. ایک بار جانے والا آج تک واپس لوٹ کے آیا نہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوگا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ روح اور جسم دو علیحدہ چیزیں ہیں. روح فرشتے قبضے میں لے کر جاتے ہیں، اور جسم اس کے اپنے پیارے عزیز چاہنے والے، جان نچھاور کرنے والے اپنے ہاتھوں سے گڑے میں ڈال کر جلا کر مٹی کے اندر بسم کر کے آ جاتے ہیں. اور تم اس کائنات کے رب کو جس نے حقیر سے ذرے سے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک معمولی سے جرثومے سے، اس کے بارے میں تمہیں یہ شک ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اصلی بات یہ ہے کہ یہ آخرت کی ملاقات کے منکر ہیں. جو اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی، جو برا کام کرے گا اب برے کام کرنے والوں سے سوال جواب پوچھیں گے. اللہ ان کے معبودوں کو بھی لائے گا، ہاں بھائی تم نے بھٹکایا، تو وہ بیچارے حیران پریشان. اب یہ لوگ جو بھی دنیا میں جس کسی کی بھی پرستش پوجا کر رہا ہے اور جس کو اپنا کارساز سمجھ رہا ہے، دستگیر سمجھ رہا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے میں سے ہوں یا غیر قوموں میں سے ہوں. اب میں اپنے سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ایک مثال سمجھیے. آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے مقام پر آئے، باہر سے آئے، اسلام کی تبلیغ کیے، سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیے، اسلام کی دعوت دیے، انتقال ہو گئے. 600-700 سال کے بعد میری پیدائش. وہ تھے اجمیر نارتھ کا علاقہ ہندوستان کا، میں حیدرآباد ساؤتھ میں پیدا ہوا، کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا اجمیر جانے کا. اب اگر میرے دل میں کوئی خیال آئے کہ مجھے نوکری کے لیے جا کر حضرت سے سفارش کروانی ہے، اب میں حیدرآباد سے ٹرین میں بیٹھ کر سفر کروں، وہاں پہنچوں، درگاہ پہ جاؤں، غلے میں کچھ پیسے ڈالوں، پھول چڑھاؤں، اور اس کے بعد میں کھڑے رہ کے دعا کروں کہ حضرت میرا ایک کام ہے، مجھے گلف کا ویزا نکلوا دیجیے ود امپلائمنٹ. اب وہ ان کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بس خبر مجھے نہیں معلوم. میں تو یہ سارے کام کر کے واپس آ گیا، اور اتفاق سے میرے واپس آنے کے بعد جو برسوں پہلے میں نے درخواست دی تھی، ایک خط کا جواب آ گیا کہ آپ کا ملازمت کا اگریمنٹ یہ بھیجا جا رہا ہے، سائن کر دیجیے، بھیج دیجیے، آپ کا ویزا آ جائے گا، آپ آ جائیے. مسئلہ یہ اپلیکیشن میں نے تقریباً کئی مہینے پہلے یا سال پہلے میں نے بھیجی تھی. اب میرا تصور مجھے یہ سمجھا رہا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے
حضرت کی درگاہ پر تو نے حاضری دی، غلے میں پیسے ڈالے، جا کر دعا کی، انہوں نے جا کر اللہ میاں سے سفارش کی، تیرا کام بن گیا۔ اب میں مسقط آنے سے پہلے وہاں جا کر حاضری دوں گا، بس مسقط سے پہلی چھٹی جاؤں گا تو پہلے اجمیر جاؤں گا، حیدرآباد نہیں جاؤں گا۔ چلیے بات چیت ہو گئی۔ اچھا میں جب بار بار ہر سال حاضری بھی دے رہا ہوں، حضرت کو پتہ نہیں چل رہا کون آ رہا کون جا رہا۔ اب قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بلا کر پوچھے، بندے روزگار تو میں دیتا ہوں، رزاق میں ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ جو برسوں پہلے تو نے اپلیکیشن دی تھی وہ 12 کہیں پڑی ہوئی تھی، صحیح وقت پر اس کا، لیکن تو نے یہ سمجھا کہ تجھے تیرے رب نے یہ روزگار نہیں دیا ہے، رب کے ایک بندے نے جن کا انتقال تیرے سے 600-800 سال پہلے ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو تجھے جانتے بھی نہیں، انہوں نے تیری ملازمت کا بندوبست کیا، تو جا کے وہاں پہ شکریہ کے شکریہ ادا کر رہا ہے، پیسے کے پیسے خرچ رہا ہے، بلکہ اتنا متاثر ہو گیا کہ خبر کہ تو نے سنگ مرمر کی تعمیر کروا دی، وہاں پر لے جا کر اسپلٹ یونٹ اے سی لگا دیا، ہزاروں کا کھانا لوگوں کو کھلا دیا، اور میرے لیے تو نے صرف 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ فرشتوں کو حکم آیا ذرا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے۔ اللہ کا دربار ہے، قیامت ہے، میں اپنا حساب کتاب دے رہا ہوں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اللہ اگر پوچھ لے حضرت آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کون ہو بھائی؟ وہ کون ہے تم؟ میں نہیں جانتا، میرے زمانے تو پیدا نہیں ہوئے تھے تم۔ نہیں حضرت میں تو آپ کے 600-800 سال بعد پیدا ہوا تھا، وہ آیا تھا آپ کی خبر پر، میں روزے پر آیا تھا آپ کی درگاہ پر، غلے میں پیسے ڈالا تھا، لوگوں کا کھانے کے لیے لنگر چلتا تھا اس کے لیے پیسہ دیا تھا، قوالیاں ہو رہی تھی، گھنٹوں بیٹھ کے قوالیاں سنتا رہا، پھر دعا بھی آ کے خبر پہ آ کے کی کہ میرا ملازم ہو جاؤ، آپ کے پاس سے واپس گیا، گھر میں آتے کے ساتھ اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہکا بکا کھڑے رہیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے پروردگار مجھے نہیں معلوم میرے بعد دنیا والوں نے میری قبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، مجھے تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ ظاہر ہے وہ نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے نیکوں کی روحوں کو لے جا کر علیین میں رکھیں گے، اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کے نیچے جو خندیلیں ہیں ان میں نیکی صالحین کی، شہداء کی روحیں کبوتروں کی شکل کے اندر رہتی ہیں جو جنت کے باغات میں اڑتی پھرتی ہیں، جسم ان کا زمین پہ رہ گیا۔ اب اگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ پلٹا میں تو ہاں میاں آپ بولو، وہ تو نہیں پہچانتے تم تو شکریہ کے شکریہ وہاں ادا کر رہے تھے، جبکہ ان کا بھی رب میں ہوں، تمہارا بھی رب میں ہوں، ان کو جو زندگی مجھے دینی تھی میں نے ان کو دی، انہوں نے یہ کام کیے، تم کیا کر کے آئے؟ کچھ نہیں، گلف میں نوکری کرے، کچھ گھر بنا لیے، کچھ شادی کرے، بچے پیدا کر لیے، البتہ سالانہ حضرت کے درگاہ میں کبھی حج پہ گیا تو اللہ میاں اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا، حیدرآباد سے اجمیر جانے کے لیے تیرے پاس پیسہ تھا بائی ایئر، اور حج کے لیے تیرے لیے تو نے وہ رقم جمع کر کے نہیں رکھی، میرے گھر کی زیارت کے لیے کوئی جواب ہے میرے پاس؟